بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے، اور نماز کے پابند رہو۔ آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر آپ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ مسخرین کہتے ہیں کہ فرعون کی تمام قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے تمام مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی۔ اور یہ بات اس بات کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 89 میں فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اور تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں۔ سورۃ الاعراف آیت 129 میں ہے، قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا، یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا اور تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی اطلاع اور آزمائشوں کا دور شروع کر دیا، چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتا ہے، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے کہہ دے کہ کیفیت بند کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل کی جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی، اور وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں کے سے لدے رہتے تھے، اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا، کھجوروں کے درخت پر صرف ایک آدھ کھجور لگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی صرف ایک آدھ انگور نظر آتے۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کرو، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر پھل لگنا شروع ہو گئے، مصر میں برکت کا دورہ شروع ہو گیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف اور مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت 121 میں فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ ہمارے لیے تو ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ یہ یاد رکھو کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدھا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، پانچواں معجزہ طوفان، اور باقی معجزات کا ذکر اسی آیت میں ہے۔ ٹڈیاں، مینڈک، جوئیں اور خون، یہ باقی کے معجزات ہیں۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا، بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکت اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اب اپنے پروردگار سے دعا کرو، یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈیاں آتی اور ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔
پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا، یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھی، ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جوہی کوئی مصری کسی ایک قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی، کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتے، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت عجیب طرح سے آزمایا اور عجیب آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس تھا، ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل میں سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں میں سے کوئی اسرائیلی پانی نکالتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا، پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے۔ وہ ان سے پانی مانگتے، جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا، اسی پانی کو اسرائیلی پیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور اور تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 33 میں فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے۔ وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ، 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ یہ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ علیہ السلام سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو خاص وقت تک کے لیے ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے، وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور سب ضروری سامان لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتہ چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 57 تا 60 میں فرماتے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر گلزم بحر احمر کا ہی ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت 77 میں ہے کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کی پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اب جو ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا، اور وہ بھی اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کرے، خوف زدہ تھے۔ ایسے میں فرعون کو خیال آیا، اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم بھی کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا، اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، دوسری
طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطٰہٰ میں فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اسی ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا اور نافرمانوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزر جانے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے، گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الأعراف آیت 138 تا 140 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم لوگوں کو تمام جہان والوں میں فوقیت دی ہے۔ قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے۔ غور فرمائیں کہ کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر پھر تشریف لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الأعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 دنوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں یعنی مکمل 1 مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام تیز تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جہاں پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی سے لے آئی ہے؟ وہ لوگ بھی تیرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اس بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی اور عذاب عظیم
سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حق تیاری کر سکے۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی، پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 دنوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 دنوں سے ان 30 دنوں کو پورا کیا، سو کہ رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں سے ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک دین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی یہی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔